اہل حدیث پاکستان جناب رانا محمد خلیق صاحب پسروری اور انہاں دی آمد تو پہلو ایک بات کر دیا رانا صاحب نال ایک مہینہ دو مہینے پہلو ایک سفر کیتا ہے میں وعدہ کیتا سے کہ اپنی کانفرنس سے بلانا ہے اور جماعت دے احباب بیٹھے نے اللہ اس بات دا گواہ ہے میں انہوں نے کہا سی کہ رانا صاحب نے بلانا میں کہا جی خطیب زیادہ ہو گئے نے اگلی بار بلاواں گے اللہ اس بات دا گواہ ہے اللہ دی قسم کر کے کہنا اس بات نو اللہ نے رانا صاحب نو لے آندا ہے یقین کرو کہ ساڈے دل دی محبت سی جڑی اللہ نے قبول کیتی ہے اللہ انہاں دا آنا قبول فرمائے میں اللہ دی قسم اٹھا کہنا کہ جماعت والےاں دے نال بات چل رہی سی کہ رانا صاحب نے وعدہ کیتا ہے آندے نے جی خطیب زیادہ نے مگر اگلی بار صحیح رانا صاحب نو رب لے کے آیا ہے سنو الفاظ ماشاءاللہ نعرہ تکبیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الحمدللہ الذی کسا اہل الحدیث رداء الشرف والتعظیم وعلا ذکرہم ورفع شانہم فی کل اقلیم وخصہم من بین حملۃ الشرع بمزید التشریف والتکریم والصلاة والسلام على امام اہل الحدیث سید الابرار وصحابته المہدیین الاخیار وآلہ الطیبین الاطہار کلہم اہل الحدیث من الابرار اللہم صلی وسلم علی سید البشر والشفیع والمشفع فی المحشر الذي ختمت به النبيين وعليت درجته في العليين ووصفته في كتابك المبين فقلت له أنت أصدق الصادقين وأحسن القائلين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون شرک و بدعت ہے گہری کھائی جس سے ہم ڈراتے ہیں دور رہو ان رستوں سے جو دوزخ میں لے جاتے ہیں سچ ہے بھائیو راہ جنت ہم سب کو دکھلاتے ہیں اور قرآن حدیث کی دعوت کو دنیا میں پھیلاتے ہیں انتہائی قابل احترام میرے بزرگوں میرے بھائیوں میرے دوستوں اتفاق ہوتا ہے اللہ موقع عطا فرمائے سوچ ہو پروگرام ہو بات نہ ہو اور قرآن کا یہ فیصلہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین حضرات رانا خلیقہ پسروری سے رانا خلیقہ پسروری سے خلیقہ پسروری سے مغرب کی تعلیم پاکستان رانا صاحب زندہ باد حاجی تنویر زندہ باد آپ سب بھی زندہ باد حافظ عبدالباسط صاحب شیخ پوری زندہ باد حضرات حکم ہوا تھا مجھے 15-20 منٹ کا ٹائم تو زیادہ ہو گیا یقین کریں صدیوں پہلے کا ایک منظر فرعون کے دربار کا توجہ کرنا یقین کریں لطف آئے گا اللہ کے فضل سے فرعون کا دربار لگا ہوا قرآن پاک نے کہا وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ 24واں پارہ سورہ مومن فرعون کے دربار میں ایک شخص جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا
جب فرعون نے کہا ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ، مجھے چھوڑ دو، میں موسیٰ کو قتل کرنا چاہتا ہوں، اور اسے کہہ دو اپنے رب کو بلا لے، میں انا ربکم الاعلی۔ اس نے جب سنا نا کہ موسیٰ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، اس نے کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اس کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، جو تجھے نہیں مانتا۔ اور توحید کیا ہے؟ ہو جس سے عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر جو خاص خدا کا حصہ ہے، بندوں میں اسے تقسیم نہ کر، اور عالی مقام مومن اپنی خودی مٹانا، در در پہ کرنا سجدے، ہر جا پہ سر جھکانا، مدنی تیرا پیغمبر، تو سب سے نیک نامی، عرشی ہوں کہ فرشی تیری کرے غلامی، شہرگ سے جو برے ہے اس رب کو تو بلائے، سن غیر کے سوالی کیوں غیر کو بلائے، خواجہ مدد کو آؤ یہ کہہ کے تو بلائے، کوڑی کے مول لٹایا توحید کا خزانہ، وہ فخر انبیاء کے کر کے گئے دعائیں، مولا میری قبر کو نہ سجدگاہ بنانا، اور سجدہ روا جو ہوتا ایک رب کے ماں سوا کو اصحاب سجدہ کرتے، محبوب کبریا کو بر چشم سب ولی ہیں، حاجت روا خدا ہے، اس در کے سب سوالی مشکل کشا خدا ہے۔ کیا کہا؟ اور یہی بات کھڑے ہوئے اصحاب پیغمبر کہنے لگے بتاؤ تو صحیح، دنیا میں سب سے بڑے دل والا، حوصلے والا، سب سے بڑا دلیر انبیاء کرام کے بعد اللہ نے کس کو بنایا ہے؟ سارے کہنے لگے فرعون کے دربار میں نعرہ حق لگانے والا، افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر۔ اس موقع پہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کہا فرعون کے دربار کا وہ مومن بڑا دلیر تھا، اس جیسی ساری کائنات دلیروں کی بن جائے، سارے مل کر ابو بکر صدیق جیسے دلیر نہیں بن سکتے۔ ہم نے جب بھی غار کا تذکرہ کیا، ہم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحثیت مظلوم لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور سنو ابو بکر صدیق وہ ہے جس نے نبی کی طرف بڑھتے ہوئے دشمن کو اپنے پاؤں سے کچل ڈالا تھا۔ نقطہ یہ ذہن میں رکھ، صدیق کے ماننے والے قیامت تک نبی اور صدیق کے دشمنوں کو اپنے پاؤں تلے کچلتے رہیں گے۔ گلی نگر نگر اور سنو، نئے انداز میں سنو، ابو بکر صدیق کون؟ کائنات کے امام نے مسجد نبوی کی طرف آنے والے سب دروازوں کو بند کیا، تو باغ فدق کی بات کرتا ہے، دنیا کے باغ کی بات کرتا ہے۔ ابو بکر صدیق تو وہ ہے جس نے دنیا کے اندر ریاض الجنہ خرید کر ساری کائنات کے لیے وقف کر دیا ہے۔ ابو بکر صدیق کون؟ غور کر، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر ایک کا دروازہ بند ہوگا سوائے صدیق کے دروازے کے۔ آسمانوں سے پیغام آ گیا، آپ نے ریاض الجنہ کی طرف آنے والا دروازہ بند نہیں کیا، ہم نے جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک بھی صدیق کے لیے بند نہیں کیا۔ اس سے آگے بڑھ، آقا علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لائے، ایک ہاتھ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھامے ہوئے، دوسرے ہاتھ میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھامے ہوئے،
ارشاد فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، اسی طرح قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ آج بھی جا کر دیکھ، صدیق کا سر ریاض الجنہ کی طرف ہے، اس کے پیر جنت البقیع کی طرف ہیں۔ جو سر سے پاؤں تک جنتی ہو اس کے ایمان کے بارے میں شک کرتے ہیں؟ غور کر، ساری کائنات کے اندر بڑے بڑے عزتوں والے ہیں۔ غور کر، جب کائنات کے امام کو کندھوں پہ اٹھائے ہوئے غار ثور کا سفر ہو رہا تھا، آقا علیہ السلام ابوبکر صدیق کے کندھوں پہ تھے۔ وہ نبوت کا ایک ہاتھ نہیں، دونوں ہاتھ، اور نبوت کا ہاتھ تو دور کی بات، ایک انگلی کے اندر رب نے اتنی طاقت رکھی ہے، مدینہ کی زمین پر کھڑے ہو کر کے آسمان کے چاند کی طرف اشارہ کرے، اللہ اس کے اشارے کی برکت کی لاج رکھ کر آسمانوں کے چاند کو ٹکڑوں میں تقسیم فرما دے۔ اور جس کے دونوں ہاتھ نبوت والے صدیق کے سر پر ہوں، اور جس نے وہ بوجھ اٹھایا، جس نے قرآن کو اٹھایا، قرآن وہ ہے جس کے بارے میں رب نے کہا ہم نے فرشتوں کے سامنے، پہاڑوں کے سامنے قرآن کو پیش کیا، سب نے انکار کیا، فحمل الانسان، اس کو اٹھایا تو نبی کے سینہ اطہر نے، قلب اطہر نے، علمہ شدید القوی، نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین۔ اس قرآن کو اٹھانے والا سینہ تھا، محمد الرسول اللہ تھا، نبوت والے بوجھ کو اٹھانے والا سینہ تھا تو صدیق کا سینہ تھا۔ ساتھیوں، بات پھر کبھی صحیح، پھر کبھی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ میں نے اپنی بات کو سب کی باتیں سن کر کے سب کی باتوں کی ترجمانی کی، اور ہم نے اس مسلک سے تعلق کو نبھایا ہے جو مسلک منزل من اللہ ہے۔ حضرات، پھر کبھی صحیح گفتگو پھر آگے بڑھائیں گے۔ ہم نے جس مسئلے سے تعلق رکھا ہے، میں نے کہا تھا شعروں کی شکل میں اپنی بات کی تکمیل کرتا ہوں، پھر میں بولا، میرا بھائی بولا، عزیز بولے، اقارب بولے، اب لمحات وہ آنے والے ہیں جس میں انشاءاللہ آپ سب مل کر ہمارے ساتھ بولیں گے۔ مسلک اہل حدیث کون سا مسلک ہے جو نام ہے روایت کا، درایت کا، ثقافت کا، فقاہت کا، ودیت کا، بداعت کا، ذہانت کا، فطانت کا، اقبالیت کا، بدائیت کا، آدمیت کا، انسانیت کا، محبت کا، الفت کا، ندرت کا، ہدایت کا، جرت کا، شجاعت کا، اشارت کا، شہادت کا، امامت کا، عدالت کا، کہ مسلک اہل حدیث نام ہے سنت رسول اللہ کی عصمت کا، کردار صحابہ کی عظمت کا، کردار تابعین کی سطوت کا، تبع تابعین کے چلن کی سعادت، ائمہ کرام کے تفقہ کی رفت، محدثین کی عدالت کی حشمت، مفسرین اولیاء کی عالیت، فقہائے حق کی ارفعیت، کہ مسلک اہل حدیث نام ہے ابو حنیفہ و شافعی کے اقوال کا، ابن حنبل و مالک کے حوال کا، ابن تیمیہ و ابن قیم وغیرہ ہما کے کمال کا، خاندان ولی اللہ کے جاہ و جلال کا، حق کے شیدائیوں کا، صرف سچ کے دائیوں کا۔ مسلک اہل حدیث نام ہے سنت رسول اللہ کی عصمت، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کی آواز کا، ترکت فیکم امرین کی صدائے دل نواز کا، ما آتاکم الرسول فخذوہ کی پکار کا، من یشاقق الرسول کی للکار کا، لا تتبعوا خطوات الشیطان کے فرمان کا، فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ کے نشان کا، ان الدین عند اللہ الاسلام میں دین کا، من یبتغی غیر الاسلام دینہ میں دین کا، حق کے شیدائیوں کا، صرف سچ کے دائیوں کا، سرے بازار ہو تب بھی تختہ دار ہو، تب بھی شولوں پر، شراروں پر، تلواروں کی داروں پر، وقت کی للکاروں پر لڑتے مرتے سر بکف، ہر سمت ہر طرف باطل کے مخالف، ادائے حق کی خاطر صدائے کلمت اللہ
بلند کرنا، دھرتی بسوئے چند کرنا، سنانا کتاب و سنت کے فسانے کو، اس کی راہ پہ لگانا زمانے کو۔ غیر اللہ کے سامنے جھکنے کا نام نہیں، نبی کے علاوہ بیعت کسی کے سامنے بکنے کا نام نہیں۔ اس کا نعرہ کمال، اس کا عزم کمال، حوصلہ کمال۔ اب تک آپ نے خطیبوں کو سنا، اب خطیب آپ کو سنیں گے، آپ خطیبوں کو سنیں گے، نعرہ ہم لگائیں گے، جواب آپ دیں گے۔ ہمارا مسلک کیا، ماٹو کیا، ہم کہتے ہیں حاجت روا مشکل کشا، ایک الہ ایک الہ، اور دوسرا نعرہ ہے رہبر و رہنما۔ جواب دیں گے نعرے کا، سکون سے کہ اطمینان سے کہ جذبے اور جوش سے دو گے جواب؟ نعرہ لگاؤں گا، جواب دینا، حاجت روا مشکل کشا۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر جو اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ہاتھوں کو اٹھائیں، زور لگائیں، آپ اور ہم مل کر حاجت روا مشکل کشا، حاجت روا مشکل کشا۔ نیند تو نہیں آ گئی؟ سوئے تو نہیں؟ بیدار ہو؟ پھر اپنی اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ، اسٹیج والے بھی کھڑے ہو جائیں، کھل کر کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے کھڑے ہو کر کے ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال رو، حاجت روا مشکل کشا، حاجت روا مشکل کشا، رہبر و رہنما، رہبر و رہنما۔ اسی پہ حجت تمام، انہی الفاظ پہ اختتام، مسلک اہل حدیث کی عظمت کو سلام، مال عز والاحترام، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔